بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک روز عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خلافت کے عہد میں امیر المؤمنین علی ابن طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے دولت خانے میں رونق افروز تھے کہ ایک قافلہ مکہ معظمہ کو روانہ ہوا اور ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے جو زاہد صحابہ میں سے تھے آ کر کہا کہ مجھ کو میرے قافلہ کے سپرد کر دیجیے تاکہ میں فراغت سے سفر کر سکوں۔ جب قافلہ سالار دونوں امیروں سے الوداع ہونے آیا تو اس کی سفارش کر کے حوالے کر دیا گیا۔ قافلے والے حتی الامکان ان کی تعظیم و تکریم میں نہایت سرگرم رہتے تھے، کیونکہ ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ایک وجیحہ اور خوبصورت جوان تھا۔ ایک عورت نے اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کیا، چونکہ وہ نہایت نیک سیرت اور پابند شریعت اور اس میں باسمی تھے، اس کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں کی۔ عورت نے کہا، تجھے میں بھلا تہمت میں گرفتار کروں گی جس کی شرمندگی سے کبھی نہ چھوٹے گا۔ ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، خدائے تعالی عادل ہے۔ عورت نے شہوت سے مجبور ہو کر اپنی مراد ایک غلام سے حاصل کی اور حاملہ ہو گئی۔ جب وہ حمل سے واقف ہوئی تو اس کو ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے سر تھوپنے کا ارادہ کیا۔ ایک رات ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو سوتا دیکھ کر اپنے زیورات کا ڈبہ اس کے اسباب میں چھپا دیا۔ صبح کو شور مچا دیا کہ میرا مال چوری ہو گیا ہے۔ قافلہ سالار نے کہا کہ اس جنگل میں ہم گنتی کے چند مرد ہیں، کوئی شہر اور گاؤں تو نہیں ہے کہ سراغ نہ مل سکے۔ لوگوں کے اسباب میں تلاش کرو، کوئی یہاں سے باہر نہیں جا سکتا۔ سب کا اسباب دیکھا گیا، کہیں نہ ملا۔ عورت نے کہا، ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا اسباب بھی دیکھو۔ بعض مومنوں نے جو اس کے حالات سے خوب واقف تھے کہا، اس بزرگوار سے ایسی بد حرکت وقوع میں نہیں آ سکتی۔ عورت بولی، میرا گمان اس پر ہے۔ جب تلاش کیا تو ڈبہ اس میں سے نکل آیا۔ بعد ازاں عورت نے کہا کہ یہ حمل بھی ثابت ہی کا ہے کہ ایک رات جبرا مجھ سے زنا کیا تھا۔ چوری اور زنا کے ثابت ہو جانے کے بعد قافلہ سالار نے ثابت کے گلے میں رسی ڈال کر اس عورت سمیت خلیفہ وقت کے پاس بھیج دیا۔ خلیفہ وقت نے اس کے سنگسار کرنے کا حکم دیا۔ روایت میں ہے کہ اس روز مدینہ منورہ میں ہلچل پڑ گئی جب یہ وحشت ناک خبر امیر المؤمنین کے گوش میں پہنچی تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ میرے آنے تک ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی طرح رہنے دیں۔ ساتھ ہی خود بھی پہنچ گئے اور آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تم سوچ سمجھ کر کیوں حکم نہیں دیا کرتے، خصوصاً قتل کے باب میں۔ بعد ازاں امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو عورت کے بلانے کے لیے بھیجا۔ عورت نے پوچھا، مجھے کس نے بلایا ہے؟ فرمایا، امیر المؤمنین علی ابن طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ دل میں کہنے لگی، افسوس کہ اب میری رسوائی کا وقت آ گیا۔ جب وہ حاضر ہوئی تو حضرت امیر المؤمنین نے فرمایا کہ مجھے پہچانتی ہے، میں علی ابن طالب ہوں۔ میرے سامنے سچ سچ بیان کر دینا اور کوئی خلاف واقعہ نہ کہنا۔ بتا، اصلی واقعہ کیا ہے اور یہ حمل کس کا ہے؟ وہ بولی، ثابت کا، اور خلیفہ زماں کے سامنے چوری ثابت ہو چکی ہے۔ جناب امیر نے دیکھا کہ عورت سچ نہیں کہتی اور اپنی قول پر اصرار کرتی ہے تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ وہ نیم عصا، لٹھیا اور گاڑے کپڑے کا ٹکڑا جو گھر کے ایک کونے میں رکھا ہے لے آؤ۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ وہ مطلوبہ سامان لے کر آئے۔ نہایت تاکید سے فرمایا کہ سچ سچ بیان کر دے کہ اصلی واقعہ کیا ہے، جو اسے سمجھانے سے اور تاکید کرنے سے بھی کچھ نتیجہ نہ نکلا تو عورت کو لٹا کر نیم عصا اور کپڑا اس کے پیٹ پر رکھا اور فرمایا، اے پیٹ کے بچے، جو حق اور سچ ہے بیان کر۔ بحکم قادر مختار بولا، میں عرض کرتا ہوں کہ خدا ایک ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور علی مرتضیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی اور خلیفہ برحق ہیں۔ جناب امیر نے فرمایا، میں یہ بات نہیں پوچھتا، بتا کہ تو کس شخص کا نطفہ ہے اور وہ زیور کا ڈبہ ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے اسباب میں کیوں کر پہنچا؟ بچے نے جواب دیا،
اے وسیع خیر المرسلین رضی اللہ تعالی عنہ، اس عورت نے کئی بار اپنے آپ کو ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کیا۔ جب وہ بزرگوار اس کی طرف ملتقط نہ ہوئے تو اس نے ایک غلام سے زنا کیا اور اس غلام کا نطفہ ہوں۔ اس نے غصے کے مارے اپنے زیورات کا ڈبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسباب میں چھپا دیا۔ القصہ اس صاف ستھرے معجزے کو دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے پھر عورت کو سنسار کرنے کا حکم دیا گیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر اصحاب نے نہایت عجز و نیاز سے عرض کیا، یا امیر المؤمنین، یہ نیم عصا اور پارچہ کیا چیز ہے؟ فرمایا، ایک روز کا ذکر ہے کہ میں اسی مسجد میں سرور کائنات کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آیا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت لطف و مرحمت سے اس کی طرف دیکھ کر مجھ سے ارشاد فرمایا کہ ایک روز ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک عورت زنا اور چوری کی تہمت لگائے گی، اس کے لیے سنسار کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی خلاصی کی تدبیر کیا ہوگی؟ اس وقت یہ لکڑی اور کپڑے کا ٹکڑا مجھے دے کر فرمایا، جب اس قسم کا قصہ پیش آئے تو اس لکڑی اور کپڑے کو عورت کے پیٹ پر رکھنا، نطفہ جو رحم میں ہوگا کلام کرے گا اور جو کچھ ہوگا بیان کر دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھ کر امیر المؤمنین کے دونوں ابروں کے درمیان بوسہ لیا اور ان کے دونوں دستے مبارک اپنی دونوں آنکھوں پر پھیر کر فرمایا، خدا کی قسم، علی ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی جانشین آپ ہی ہیں، نہ کہ کوئی اور۔ خدا تعالی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے بغیر ایک لحظہ بھی اس دنیا میں نہ رکھے۔